اس کے بعد اب یہ آخری مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو موقع ملا، یاد رکھیے گا یہ لفظ، موقع ملا روزہ قضا کرنے کا، شعبان تک موقع ہے، وہ اچھا ہو گیا، بیمار تھا اچھا ہو گیا، قضا کر سکتا تھا، یا مسافر تھا تو سفر ختم ہوا اور وہ روزہ رکھ سکتا تھا لیکن نہیں رکھا، روزہ رکھ سکتا تھا، موقع تھا لیکن نہیں رکھا، سستی ہو گئی، دوسرا رمضان آ گیا. اچھی طرح سمجھیے گا، اگر کوئی آدمی بیمار ہی رہا تو اس کے تو قضا کرنے کا موقع ہی نہیں آیا، وہ اس میں نہیں آتا ہے. یہی میں اثر بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے عورت کا ہی مسئلہ ہے، حمل سے تھی، پھر جو ہے دودھ پلا رہی تھی تو اس کو روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں آیا ابھی، تو یہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. جس کو موقع آیا وہ روزے کی قضا کرنا تھا، قضا کرنا اس کے لیے ضروری تھا، اور قضا کرنے کے لیے پورے طریقے سے وہ فٹ بھی تھا قضا کرنے کے لیے، لیکن نہیں کیا سستی کی وجہ سے. آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے معاملہ، ویسے ہی سستی ہوتے ہوتے کہاں معاملہ چلا گیا، دوسرا رمضان آ گیا. تب یہ جو قضا ہے پہلے رمضان کی، یہ قضا اس کے اوپر باقی رہے گی، ختم نہیں ہو جائے گی. اب اس رمضان، اب جو نیا رمضان آیا ہوا ہے، اس رمضان کا روزہ اس کو رکھنا ہے، لیکن اب قضا بھی باقی ہے، تو اب قضا کب کرنا ہے؟ اس رمضان کے بعد ہی کرنی ہے قضا. اب اس میں یہ اختلاف ہے کہ صرف قضا ہی کرنا ہے اس کے لیے، یا قضا کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہے. اس میں اختلاف ہے. قضا تو کرنی ہی کرنی ہے اس کو، ابھی روزہ جو چھوٹا ہوا ہے اس کے ذمہ واجب ہے، وہ واجب اس کو پورا کرنا ہے. یہ سستی ہو گئی ہے بیچ میں، تو اس سستی کی وجہ سے جمہور کا قول یہ ہے، یعنی میجارٹی اہل علم کی اسی کی طرف گئی ہے کہ وہ روزے کی قضا بھی کرے گا اور ساتھ میں فدیہ بھی دے گا. ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا. یہ اس سستی کی وجہ سے ہے جو اس نے روزہ قضا کرنے میں سستی کی ہے، اس کی وجہ سے ہے. یہ آیا جمہور میں کون کون لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ دوسرے قول سے بات آپ کے سامنے آ جائے گی. دوسرا قول یہ ہے کہ صرف قضا کرنا ہی ہوگا اس کے اوپر، صرف اور صرف قضا کرنا، فدیہ نہیں. اس کے اوپر روزے کی قضا تھی، جو چیز واجب تھی جس کا وہ مکلف تھا وہی حکم باقی رہے گا، اس پر کوئی زائد چیز ابھی نہیں ہوگی. ہاں اب یہ مسئلہ ہے کہ سستی ہو گئی اس سے، یہ سوال آتا ہے کہ سستی ہو گئی، رمضان آ گیا، قضا نہیں کیا تھا اس نے، تو یہ جو سستی ہوئی ہے اس کے لیے کہتے ہیں وہ توبہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اپنے اس غلطی کی معافی چاہے گا، اس کے لیے فدیہ کوئی چیز نہیں. عام طریقے سے یہ قول جو ہے احناف کا ذکر کیا جاتا ہے، فقہ حنفی کے لحاظ سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو اس سے آپ کو جمہور میں کون سے لوگ ہیں پتہ چل جائے گا. صرف اسے قضا کرنی ہے، فدیہ نہیں ہے. کس کا ہے یہ؟ احناف کا قول رہا ہے. جو لوگ روزے کی قضا اور فدیہ دونوں کہتے ہیں، ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی خاص دلیل تو نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بعض صحابہ اس کے قائل رہے ہیں. وہ بھی سارے صحابہ کی بات نہیں ہے، بعض 4-5 نام جو ہے صحابہ میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ وہ اس کے قائل رہے ہیں کہ اسے قضا بھی کرنی ہے اور فدیہ بھی دینا ہے، قضا بھی کرنی ہے اور فدیہ بھی دینا ہے. جی ایسا کچھ جو ہے ذکر نہیں ہے، لیکن صراحت کے ساتھ چند صحابہ کا، عام طریقے سے ایسے موقع پر لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ گویا کہ یہ سارے صحابہ، جب صراحت کے ساتھ بات نہیں ہے تو ہم کیوں ایسی بات کہیں کہ سارے صحابہ کا. چند صحابہ سے یہ بات آئی ہوئی ہے، ذکر کی گئی ہے کہ اس کے اوپر روزے کی قضا بھی ہے اور فدیہ بھی دینا ہے. لیکن سلفی میں سے بعض تابعین اور بعض دوسرے لوگوں کی رائے یہی رہی ہے کہ وہ صرف قضا کرے گا. میں نے آپ سے کہا فقہ حنفی کی بھی رائے یہی رہی ہے کہ وہ قضا کرے گا، یہی چیز تو اس کے اوپر واجب تھی، کوئی اور زائد چیز تو نہیں تھی. زائد چیز کیا ہوئی کہ اس نے قضا کرنے میں سستی کی ہے، تاخیر کی ہے،
یہی تو مسئلہ ہوا ہے اس کے ساتھ، اور تو کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ سستی اور تاخیر، کیا اس کی وجہ سے فدیہ لازم آتا ہے؟ اگر سوال جو ہے کریں گے تو کیا سستی اور تاخیر کی وجہ سے فدیہ لازم آئے گا، یا غلطی اس سے ہوئی ہے اس غلطی کی وہ معافی چاہے گا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں اور میں قضا نہیں کر پایا، دوسرا رمضان آ گیا اور اب میں اپنی اس سستی سے توبہ کرتا ہوں، اور جو قضا اس کے اوپر واجب تھی وہ تو واجب رہے گی ہی، اس کو قضا کر لے گا۔ اور سستی جو ہوئی ہے یقیناً یہ غلطی ہوئی ہے، اس سے گناہ ہوا ہے، یہ سستی کرنے کا گناہ ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے گا۔ احناف کی رائے یہی ہے، جبکہ احناف اس کے قائل رہے ہیں اصول فقہ کے لحاظ سے۔ میں ذکر کرتا ہوں اصول فقہ میں اکثر یہ چیزیں رہتی ہیں، کچھ اور پڑھتے ہیں اور جب مسائل میں آتے ہیں تو کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے۔ احناف کے یہاں یہ دلیل جو ہے صحابہ کے جو اقوال ہوتے ہیں، صحابہ کا جو عمل ہوتا ہے، قول الصحابی کے جو ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے اصول فقہ میں کہ یہ حجت ہے یا نہیں، دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں، تو احناف کے یہاں یہ حجت ہے۔ کن کے یہاں؟ احناف کے یہاں وہ اسے حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً 5-6 صحابہ کا ذکر جو ہے ملتا ہے کہ وہ لوگ اس کے قائل رہے ہیں، لیکن احناف اس کے قائل نہیں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف قضا واجب ہے، اور جو زائد کوئی چیز اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ ہاں غلطی سستی ہوئی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل گئی، قضا کرے گا اور اپنی غلطی کی معافی چاہے گا اپنے رب سے، یہی اس کے لیے جو ہے کافی ہے۔ ایک بات اور بھی اس سلسلے میں ذکر کر دوں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور جو ہے اہل حدیث علماء میں سے گزرے ہوئے ہیں، یمن کے یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ کے لحاظ سے ان کی کتاب آپ پڑھیں گے تو یہ تو قول صحابی کو حجت نہیں مانتے ہیں، تو اس موقع پر بھی صاف صاف ذکر یہی کرتے ہیں کہ صحابہ سے چند باتیں اس میں آئی ہوئی ہیں، چند صحابہ سے یہ باتیں آئی ہوئی ہیں، اور صحابی کا قول تو حجت نہیں ہے۔ صاف ایسے ہی جو ہے ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب نیل الاوطار میں۔ انہوں نے کیا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کی اقوال یا ان کے افعال تو حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس لیے اصل پر یہ مسئلہ باقی رہے گا۔ اصل کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی عبادت قضا رہ گئی ہے تو جب تک قضا نہیں کر لے گا ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ہے، اور جو قضا ہے اس کے اوپر وہی چیز اس کے اوپر واجب ہوگی۔ زائد چیز واجب ہونے کے لیے کوئی شرعی دلیل ہونا ضروری ہے، اور شرعی دلیل کتاب و سنت سے لی جاتی ہے۔ کتاب و سنت میں کہیں ایسا بیان نہیں آیا ہے کہ اس کے اوپر فدیہ لازم آئے گا۔ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بات کہیں نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے اس شخص کے تعلق سے جس کے رمضان کے مہینے کا روزہ قضا تھا، یعنی اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری تھا، دوسرا رمضان آ گیا، قضا نہیں کر پایا، تو پھر بعد میں یہی قضا ہی اس کے اوپر واجب رہ جائے گا۔ کوئی زائد چیز ہم اپنی طرف سے اگر واجب کرتے ہیں تو ہمیں دلیل دینی پڑے گی اس کی، کیونکہ کسی پر کوئی بھی چیز واجب کرنے کا حق صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہم اپنی طرف سے کیوں کوئی چیز واجب کریں گے؟ اس نے صرف قضا کو واجب کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو واجب نہیں کیا ہے۔ یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی میں نے تھوڑی شرح کی ہے آپ کے سامنے۔ یہ پورے الفاظ تو ان کی کتاب میں نہیں ہے جو، لیکن اس کو شرح کرتے ہوئے کچھ الفاظ زائد بھی ہو سکتے ہیں ہماری طرف سے، لیکن ان کی رائے یہی رہی ہے۔ جی